ایک بیچاری لڑکی، ایک لڑکی جس کا پورا خاندان تباہ ہو گیا، پورا خاندان کو جو ہے بم ڈال دے گا پورا خاندان، وہ لڑکی اکیلی بچی۔ اب وہ لڑکی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ جانوروں پہ بھی رحم کیا جاتا ہے، کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیا ہم انسان بھی نہیں ہیں؟ تعلیم لوگ جو ہے مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان مسلمان سمجھے تو نہ سمجھے، انسان تو سمجھ لے، ایک انسان بھی دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے، ایک جانور بھی دوسرے جانور پر رحم کرتا ہے۔ ایک مسلمان انسان اگر جانور کو مارتا ہے تو اس کو رحم آ جاتا ہے، کتے کو مارے تو بھی رحم آ جاتا ہے، تو کتے کو مارنا نہیں ہے بلکہ ویسے ہی اپنے گھر کے سامنے سے بھگا دینا ہے۔ تو یہ بچی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہے کیا ہماری حیثیت جتنی بھی نہیں ہے جانور کی ہوتی ہے، اتنی بھی قدر ہماری نہیں ہے، ہم جانور سے بدتر ہو گئے۔ اور ایک آدمی جس کے خاندان کے 80 لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ؟ 80 لوگ جس کے خاندان کے شہید ہو گئے، 80 لوگ۔ اور وہ آدمی بیچارہ جب آیا تو دیکھا سارا خاندان جو ہے وہ کفن میں لپٹا ہوا اس کے سامنے پڑا ہے، سارا خاندان کفن میں لپٹا ہوا ہے اور وہ بیچارہ بے بس ہے، پریشان ہے، کرے تو کیا کرے۔ اب اس نے شکایت کی ہے، یہ وہ آدمی ہے۔ اب یہ آدمی کیا کر رہا ہے، اس کے پورا خاندان سامنے پڑا ہوا ہے، پورا خاندان 80 لوگ اس کے مر گئے خاندان کے، اکیلا آدمی بچا ہے، یہ دادا ہے۔ اب یہ دادا پتہ ہے ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے، اے میرے پوتو، جب تمہاری تو وفات ہو گئی، تم شہید ہو، اور مرنے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تمہاری ملاقات ہوگی، تو جب تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ کی امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے گھر تباہ ہو گئے، اور ہمارے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں مل رہا ہے کہ اس کے حصے کہاں چلے گئے، کسی کا کان ملا، کسی کی ناک ملی، کسی کی آنکھ ملی۔ ابھی آدمی کہہ رہا کہ میرے پوتو، میرے خاندان کے لوگوں، جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا کہ آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، آپ کی امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، ان یہودیوں کے لیے، ان یہودیوں کا ہاتھ مرنے کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ تم یہ شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، اپنے خاندان سے کرائے کہ تم میری یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا اور میرا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچانا۔ اب ایک آدمی جب اس طرح شکایت کر رہا ہے کہ اس کی باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب ہے، اس کی باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو ہم سے ان کو کیا امید ہے؟ ہم سے صرف دعاؤں کی امید ہے۔ کیا ہم ان کے واسطے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعا کر رہے ہیں۔ ابھی میں گاؤں کو گیا تھا تو میں نے ہماری جو مسجد ہے گاؤں کی، اس مسجد میں دیکھا ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر 72 ایئرس ہے، 72 سال کا ایک بوڑھا آدمی بیچارہ کونے میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا۔ تو میں بازو میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں سنت پڑھنے کے بعد اس کو دیکھتا رہا۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا انہیں کیا دعا کر رہا، رو رہا بہت، 20-22 منٹ تک دعا کیا۔ جب 20-22 منٹ تک دعا کیا تو میں نے پوچھا، دادا آپ اتنے رو کے کس واسطے دعا کر رہے ہیں؟ کہ آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو بتائے، تو مل کر ذرا ہم حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں۔ پھر آپ رو کر کیوں دعا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے واسطے دعا کر رہا ہوں۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ یہ آدمی وہ ہے جس کی عمر 72 ایئرس، 72 سال کا آدمی ہے، اور جو آدمی ان کے درد کو اپنا درد سمجھ کر دعا کر رہا ہے۔ اور ہمارے کانوں میں جو بھی نہ رہیں گے، کیا ہے بس 5 منٹ کے واسطے آئے اور یہ باتیں ہم مسجد میں کرتے تو ہے، یہ باتیں کرنے کے بعد دوسری بات کچھ کرنا، پھر کیا بات کریں؟ پھر کیا بات کرنا بھائی؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ جس دن تمہارے گھر کو گھیر دیا جائے گا، تم یہ چاہو گا کہ مسجد میں سب کو یہ بتایا جائے کہ میرا گھر کسی ظالم نے گھیر دیا ہے، پھر اس دن بھی ہم آپ سے کہیں گے یہ باتیں یہاں نہ کریں، کسی اور کو بتائیں، پھر آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو جس شہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر جو ہے یہ دلہن جیسا شہر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس شہر کے بارے میں فرمایا طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرمایا خوشخبری ہو شام والوں کے لیے، خوشخبری ہو شام والوں کے لیے، خوشخبری ہو شام والوں کے لیے۔ ملک شام کون ہے؟ یہ فلسطین والے ملک شام کے لوگ ہیں۔ تو اب صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ ذالک یا رسول اللہ، کیوں آپ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ طوبیٰ للشام، خوشخبری ہو ان کے لیے، شام والوں کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے ان کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے، جو اللہ رب العزت کے فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، فرشتے کوئی گناہ گار نہیں ہوتے ہیں، فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں اس لیے فرما رہا ہوں ان کے بارے میں، اس لیے میں یہ بات بول رہا ہوں کہ طوبیٰ للشام، خوشخبری ہو شام والوں کے لیے، میں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ملک شام کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر فرشتے پر پھیلا دیں وہ آدمی کیسے نیک ہوں گے، کیسے متقی ہوں گے، کیسے پرہیزگار ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرمایا، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہ، اور یہ بھی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ہمارے شام میں برکت دے،
ہمارے ملک شام میں برکت دے، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے برکت دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، تو وہ کیسا شہر ہوگا اور اس شہر کے کیسے لوگ ہوں گے، کیسے لوگ اس شہر کے۔ آج ہمارے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن مسجد میں رکھا ہوا ہے، دھول چڑھ گئی لیکن دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں ایک بچہ ہے جس کا پیر جو ہے اس میں گولی لگ گئی ہے، اب پیر میں سے گولی نکالی جا رہی ہے، پیر میں سے گولی کو نکال رہے ہیں۔ اب وہ سن کرنے کے لیے جو بدن کو سن کرتے ہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں، وہ نہیں ہے وہاں پر۔ اب وہ جو ڈاکٹر ہے وہ اس بچے سے کہہ رہا ہے کہ وہ گولی نہیں ہے، وہ انجیکشن نہیں ہے، کیسے سن کروں؟ تو اس بچے نے کیا کہا، بچے کا ایمان دیکھیں، بچے کا جذبہ دیکھیں۔ بچے نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ میری گولی نکالیں۔ بچہ قرآن پڑھتا رہا، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور ڈاکٹر نے گولی کب نکال لی بچے کو پتہ نہیں چلا۔ مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر اس کو یاد آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں تیر لگا، ظالموں نے تیر مارا پیر میں۔ اب حضرت علی کو یہ کہا گیا کہ آپ نشے کی دوائی لے لیں، آپ کو نشہ ہو جائے گا، تو آپ نشے میں ہو جائیں گے تو ہم آپ کا تیر جو ہے نکال لیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا نشہ اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، جب نشہ ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نشہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شراب کے عادی ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ بستی بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا، میں نشے کی دوائی نہیں لوں گا، میں نشہ نہیں کر سکتا، اگر میں نشے کی دوائی لوں گا تو میرا ایمان چلا جائے گا، اور میرا ایمان چلا جائے میں برداشت نہیں کر سکتا، تم کیا کریں آپ کا یہ تیر نکالنے کے لیے؟ تو کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نیت مانتا ہوں، آپ تیر نکال لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور پیر کو یوں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، پیر کو یوں سائڈ میں کر لیا لمبا۔ ڈاکٹر نے، حکیم جو تھا، طبیب جو تھا، اس نے تیر کو نکال لیا اور حضرت علی نے 2 رکعت پڑھے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور سلام پھیر کر طبیب سے پوچھا بھائی کیا ہوا تیر کا؟ انہوں نے کہا کہ تیر تو نکال لیا گیا، کب نکالا تیر مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ ان کا ایمان اور ان کا ایمان، کیا اس زمانے میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ حضرت علی کا ایمان ہے۔ اور یہاں ایک بچہ 8 سال کا بچہ ہے، اس کے پیر میں سے اس طرح گولی نکالی ڈاکٹر نے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومن کے لیے قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے۔ ہم لوگوں کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور جو ہے کوئی بیماری آتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کن بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کن بھی جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کے جو ہے دم کریں، اور سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ لیکن ہمیں اس پر اعتبار نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر یقین آیا کہ حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومن کے لیے قرآن میں شفا ہے، وہ حقیقت میں ہی مومنوں کے لیے قرآن میں شفا ہے۔